کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا، آپ غیب جانتے تو اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتے. ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں. مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی، آپ اپنی ذات کے بارے میں اعلان کر دیں. اپنی ذات کے بارے میں آپ اعلان کر دیں، لا اعلم الغیب، میں غیب کا علم نہیں جانتا. کہتے ہو اتنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا. ما کان وما یکون کا علم تھا. دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک شجر حجر، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، درختوں میں کتنے پتے، سب کا علم تھا. یہ تم عقیدہ رکھتے ہو، لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ، جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اتنے پریشان رہے. آپ کہہ سکتے تھے آئے عبداللہ ابن ابی تم جھوٹ بول رہے ہو، ہماری بیوی عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن، کیونکہ مجھے علم ہے، میں علم غیب رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے. اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے. نبی کی بیوی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تمہارے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوث ہو یا نہیں. ایک نبی اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے. پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں. اب ہم لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، کیونکہ یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے. ہم کو کچھ دلیلیں دکھائیے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں. دیکھیے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہیں یہ غیب نہیں جانتے ہیں سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. یہ آیت قرآن کی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر جگہ کون سی ہے. آپ نے کہا میں نہیں جانتا جب تک کہ جبریل سے نہ پوچھ لوں. لا ادری حتی اسأل جبریل، میں نہیں جانتا جب تک کہ میں جبریل سے نہ پوچھ لوں. تو ایسے کئی واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا. آپ نے یہاں برمنا کہا کہ میں نہیں جانتا جب تک کہ جبریل سے نہ پوچھوں. تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے کہ نہیں. آج کے کچھ بدعقیدہ جماعتوں کا یہ ماننا ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلی حضرت یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تو قطع قیامت ہونے والی چیزوں کا علم عطا فرمایا. اس ٹاپک میں علم غیب کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا گیا ہے. علم غیب کا انکار کرنا منافقوں کا طریقہ ہے. یہ ٹاپک پڑھ کر آپ کی آنکھ کھل جائے تو سچے دل سے توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان و رحم والا ہے. اللہ عالم الغیب ہے. ایسی چھپی ہوئی چیزوں کا علم جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کی عطا سے اللہ تعالیٰ کے چنندہ رسول جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے علم کا کچھ حصہ سکھایا. فار ایگزامپل اللہ کی عطا سے کسی کا جنتی یا دوزخی ہونا حضور نے بیان فرمایا. علم غیب دو طرح کا ہے. پہلا ہے ذاتی علم غیب، دوسرا ہے عطائی علم غیب. پہلا ہے ذاتی علم غیب. بے شک اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ہر ایک بات کا جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین کا علم غیب ذاتی علم غیب ہے. ذاتی مطلب کسی نے عطا نہیں کیا ایسا. دوسرا عطائی علم غیب، اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ عام لوگوں کو علم غیب عطا کرے، ہاں پر وہ چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسول میں سے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے.
اور اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کا علم غیب بھی عطائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، نہ ہوگی کہ اس مسئلے پر گفتگو کریں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت عطائی میں مانے یعنی عطا کیا ہوا، یا بندے کے لیے ذاتی علم غیب مانے یعنی بغیر اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کا علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تب ہی وہ غیب کی خبریں ظاہر کرتے ہیں۔ اگر کسی موقع پر غیب کی باتیں نہ بتائی تو اس سے ہرگز یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا نہیں فرمایا، بلکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ غیبی خبر کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اسی لیے کئی مرتبہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر نہ بیان فرمائی، بس وہ ایک ہی حدیث کو پیش کر ہمارے بھولے بھالے سنی بھائی بہنوں کو گمراہ کرتے ہیں جس میں کھانے میں زہر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی خبر نہ دی۔ اب ان عقل کے اندھوں کو یہ کیوں نہیں دکھائی دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ صحابہ کو شہادت کی بشارت دی، کسی صحابی کو جنت کی بشارت دی۔ کئی عام عقل لوگ یہ بھی کہتے ہیں، کم عقل والے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں کا علم عطا فرمایا تو وہ غیب رہا ہی نہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایسے لوگوں کو میرا یہ سوال ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ غیبی خبر تمہیں دی کس نے؟ کیا تم نے دیکھا خدا کو؟ ایسے ہی کچھ منافقوں نے آپ کے علم کو اس زمانے مبارک میں ہنسی مذاق بنایا تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو گے تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرماؤ کہ اللہ اس کے آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ سورہ پارہ 10 آیت 65-66۔ ترجمہ کنز الایمان، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم پہ نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو 3 طریقوں سے غیبی علم عطا فرمایا۔ پہلا الہام غیبی علم، دوسرا کلام غیبی گفتگو، تیسرا وحی فرشتوں کے ذریعے۔ غیب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے۔ سورہ جن پارہ 29 آیت 26۔ ترجمہ کنز الایمان، حدیث نمبر 1۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی پیدائش کا ابتدا سے ذکر فرمانا شروع کیا، یہاں تک کہ جنتی اپنے مقام پر پہنچ گئے اور دوزخی اپنے مقام پر۔ اسے یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھول گیا جس نے بھول گیا۔ بخاری جلد 1 صفحہ 354، مسلم جلد 2 صفحہ 390۔ حاشیے میں ہے امام طیبی نے فرمایا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ساری مخلوق کے سارے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیے، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، اور اللہ کی شان یہ نہیں اے عام لوگوں تمہیں علم غیب دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ سورہ آل عمران پارہ 4 آیت 179۔ ترجمہ کنز الایمان، حدیث نمبر 2۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شان بنی آدم رسول متشم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں اور کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں جس سے بچنا دشوار ہو، بلکہ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے آڑھوں آڑھ چہرے اور ہر ایک کی قبر پر آدھو آدھ چیرا اور ہر ایک کی قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا اور فرمایا، جب تک یہ
खुश्क ना हो तब तक इन दोनों के अजाब में तकलीफ होती रहेगी, तकफीफ होगी। कब्र पर फूल डालना यहाँ से साबित होता है। अगर कब्र पर फूल डालना शिरक होता तो रसूल कमाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल हरगिज़ ना करते। सही बुखारी हदीस 6055, बुक नंबर रेफरेंस 78, हदीस 85। सही बुखारी हदीस 218 में भी ये चीज़ है। सुनन अबू दाऊद में हदीस 20, बुक रेफरेंस 1, हदीस 20। उसके बाद फिर बुक हदीस 20, जमतुल तिरमिज़ी हदीस 70, बुक नंबर हदीस 70। ये सब रेफरेंस में दे रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीसें हैं, तिरमिज़ी की है, मुस्लिम शरीफ की हदीसें हैं। इस हदीस से बाखूबी ये बातें मालूम हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें अक़द्दस के लिए कब्र के ऊपर की मिट्टी वगैरह आड़ नहीं होती और कब्र के अंदर ऊपर से ही मुलाहिज़ा फरमा लेते हैं। ये गैब नहीं तो क्या है। कब्र में दफन हुए लोगों की ज़िंदगी के हालात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशे नज़र रहते हैं कि किसने किया और किस वजह से इस पर अजाब हो रहा है। छुपा रहे हैं लगातार वो मेरे ऐबों को, मैं किस कदर हूँ कमीना हुजूर जानते हैं। और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत उतारी और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे, और अल्लाह का तुम पर बड़ा फजल है। सूरह निसा पारा 5 आयत 113, तर्जुमा कंजुल ईमान। हदीस नंबर 3, हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, एक दिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उहद के सीधो सीध कब्र पे नमाज पढ़ी और अपने मिंबर पे तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैं तुम पर गवाह हूँ और कसम खुदा कि मैं इस वक्त भी यहाँ से अपना हौज़े कौशर देख रहा हूँ। अल्लाह ताला ने ज़मीन के सारे खजाने की कुंजियाँ मुझे अता कर दिए। ये फरमाया कि मुझे खजाने दे दिए ज़मीन के, और अल्लाह की कसम मुझे इस बात का खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, मुझे सिर्फ इस बात का खौफ है कि तुम दुनिया तलबी में लड़ोगे। सही बुखारी है। यहाँ जितने भी मैंने हदीस का फरोग दिए आप लोग सब देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर सब पढ़ने जाऊँगा तो यहाँ सही बुखारी है, मुस्लिम शरीफ है, और यहाँ रेफरेंस मैंने दे दिया हूँ, पेज नंबर हदीस नंबर सब कुछ दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल वाले ये 154, जितना भी आप पढ़ लेना। इस हदीस पाक से शान महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब नज़र आ रही है। बस निगाहों में इश्क़ रसूल का सुरमा लगा होना चाहिए। हुजूर का हौज़े कौशर को अपने मिंबर मुबारक पर खड़े होकर देखना, आपका ये फरमाना कि आपकी उम्मत शिरक में मुब्तला नहीं होगी, ये तमाम बातें बयान फरमाना गैब नहीं तो और क्या है। मुनाफिकों का अक़ीदा वो गैब दान नहीं, शहाबियों का अक़ीदा हुजूर जानते हैं। हदीस नंबर 4, हजरत शौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ने ज़मीन को मेरे लिए लपेट दिया है, यहाँ तक कि मैंने ज़मीन का मशरिक़ को भी देख लिया और मगरिब को भी देख लिया है। और अल्लाह ने 2 खजाने मुझे अता किए, एक सुर्ख खजाना और एक सफ़ेद वाइट खजाने। सही मुस्लिम की है ये, बाब फितनों और क़यामत की निशानियों का बयान, हदीस नंबर 2889। ये सब रेफरेंस मैंने दिया हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए, नहीं तो सब पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए दिया गया है ताकि कोई इनकार न करे कि रेफरेंस नहीं दिया गया है, इसलिए सबका देखिए नंबर वाइज दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मिला लीजिएगा जो भी है। हदीस 27 का ये, मालिक कौनैन है जो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हदीस नंबर 5, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक मेरी उम्मत में 30 दज्जाल ना आ जाए, उनमें से हर कोई नबी होने का दावा करेगा। ये सही मुस्लिम 317, किताबुल फितन हदीस 7342, सुनन अबू दाऊद वालुम 04 535, किताबुल मलाहिम बाब नंबर खबरे इब्ने साद हदीस 4333। इस हदीस पाक में मेरे आका व मौला महबूब खुदा खतमुल अंबिया रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के आसार को बयान फरमा रहे हैं कि क़यामत कब आएगी।
اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ماں کا نہ و ماں یقون کا انہیں بیان سکھایا، سورج اور چاند حساب سے ہیں، سبزی اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ رحمان پارہ 27 آیت 160۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھایا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ سورہ نساء پارہ 5 آیت 113۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اس میں علم لدنی عطا کیا۔ سورہ کاف پارہ 15 آیت 65۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اپنے محبوب کو علم عطا کیا۔ آگے آپ کی شان و شوکت اور تعظیم کے بہترین نمونہ بھی ظاہر فرما رہا ہے کہ سورج اور چاند بھی آپ کا حکم مانتے ہیں اور پیڑ پودے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عطا سے خبر بھی ہے کہ خبر سب کی انہیں ہے، کب سے ہے، کب تک نہ ہے، اب تک نہ تھا، حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ حضرت ابن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے روز صبح ہر انسان یہ امید رکھتا تھا کہ جھنڈا اسے دیا جائے گا۔ فرمایا علی ابن ابو طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ انہیں بلایا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، وہ ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے پہلے درد ہی نہیں تھا، اور جھنڈا انہیں دے دیا گیا۔ مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان سے اس وقت تک لڑوں جب تک مسلمان نہ ہو جائیں؟ فرمایا نرمی اختیار کر جب تک کہ تم ان کے میدان میں نہ اتر جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اللہ کو جو حقوق انہیں ہے وہ انہیں بتاؤ۔ اللہ کی قسم کوئی ایک شخص کو بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت مل جائے یہ تمہارے لیے اس بات سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 3009۔ یہ سب پورے جتنے بھی ہے سب ریفرنس واپس دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، باب منقب علی ابن ابو طالب، حدیث 2406۔ اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ سورہ تکویر پارہ 30 آیت 24۔ تم اپنے رب کے فضل سے مظنون نہیں۔ سورہ قلم پارہ 29 آیت 2۔ ترجمہ کنز ایمان، اس آیت کریمہ میں صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں بتانے میں ہرگز بخیل نہیں ہیں۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ اوروں کا قائم رکھنے والا، اس سے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے سوا سفارش کرے بنا اس کے حکم کے؟ جانتا ہے کوئی کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں پتہ اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے دوسرے کو دے سکتا ہے۔ سورہ بقرہ ہے پارہ 3 آیت 255۔ اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو گے تو کہیں گے کہ ہم تو یہی ہنسی کھیل میں تھے، تم فرماؤ کہ یہ اللہ اس کے رسول آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو مسلمان ہو کر۔ سورہ پارہ 10 آیت 65-66۔ یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی تھی جب منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور علم غیب کا ہنسی مذاق بنایا، تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرما کر یہ اعلان کیا کہ وہ کافر ہوئے مسلمان ہو کر، اور میرے آقا کا گستاخ ہر منافق کافر ہے۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھل جانے کے بعد باہر تشریف لائے، پھر ہم کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور قیامت کا ذکر فرمایا اور انہیں بڑے بڑے امور کو جو اس سے پہلے ہے پھر فرمایا اگر کوئی مجھ سے جو کچھ چیز بارے میں پوچھنا چاہے تو پوچھ لو، خدا کی قسم تم مجھ سے جو پوچھو گے میں بتا دوں گا جب تک میں اس جگہ پر ہوں۔ حضرت انس کا بیان ہے لوگ زارو قطار رونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن حذیفہ
کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ابھی اس دیوار کے سامنے مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی، جب کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آج کی طرح میں نے خیر اور شر کو نہیں دیکھا۔ بخاری جلد 2 صفحہ 1083۔ مسلم میں بھی یہی چیز۔ خدا ہی جانے عبید کو ان کو ہے پتہ کیا کیا، ہمیں پتہ ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں۔ جنتی ہونا یا دوزخی ہونا علوم خماسہ میں سے ہے۔ اسی طرح کون کس کا بیٹا ہے ایسی بات ہے جس کا علم سوائے ماں باپ کے کس کو نہیں ہو سکتا ہے۔ قربان جاؤ ان آنکھوں پر جو اندھیرے اجالے دنیا آخرت سب کو دیکھتی ہیں۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کر دے اور تمہیں ناگوار ہوں۔ سورہ مائدہ پارہ 7 آیت 0101۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء اور ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ بولے پاکی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو ہمیں سکھایا، بے شک تو علم والا و حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ پارہ 1 آیت 21-32۔ اس آیت کریمہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہے اور یہ اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ ہو اور نگہبان بنا کر لائے۔ سورہ نساء پارہ 5 آیت نمبر ترجمہ کنز الایمان آیت 41۔ اور جب اپنی قوتوں کو پوچھا ہمیں ان سے حکم اور علم عطا فرمایا۔ سورہ یوسف پارہ 12 آیت 22۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا۔ سورہ یوسف پارہ 12 آیت 37۔ اس آیت کریمہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہے اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی۔ سورہ انبیاء پارہ 17 آیت 74۔ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کی خبر دینا اور اپنی صاحبزادی کو یہ بتانا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، یہ بتانا علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو میں نے علم غیب سے لے کر کے جتنی حدیثیں تھیں قرآن شریف کی سورتیں آیتیں جتنی ہو سکی میں نے وہ سب آپ لوگ کو بتا دیا ہوں۔ لہٰذا وہابی اہل خبیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث ان سب کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں۔